أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بایام اللہ. صلوات. ایک اور صلوات. اس سے بلند صلوات ٹھیک ہے. اللہم صل علی محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر لوں آپ سے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ زحمت کیجئے. اور بلند صلوات کے ساتھ. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5. اللہ اپنے اس کلام میں ہدایت کس کی ذمہ داری ہے، ہادی کون بناتا ہے، ہادی کون بھیجتا ہے، اور کسے ہادی بنایا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا مقام دینا یہ عدل الہی کے خلاف ہے. یہ جو ایک جیسے لوگ ہیں نا، ہم اس وقت سب ایک جیسے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ایک جیسے ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جب اللہ نے ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے نا، تو یہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو جنہیں بنا کر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہو وہ پھر امت جیسے کیسے ہوں گے، وہ پھر ہم جیسے کیسے ہوں گے. تو یہ اس آیت کریمہ میں مجھے کیونکہ 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے تو مضامین میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ ہادی اللہ بناتا ہے. دیکھیں 2 چیزیں تو اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، 2 واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں. اس نے اپنے اوپر 2 واجب قرار دیے ہیں، 2 واجب اس نے اپنے اوپر قرار دیے ہیں. ہمارے اوپر تو بہت سارے ڈالے ہیں مگر 2 واجب. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. 2 چیزیں، ایک ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ. تو رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور میرے مولا علی نے تو نہج البلاغہ میں خوب اس کو یوں سجا کر مولا نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. فرماتے ہیں ان اللہ یقسم
ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنے بندوں اپنی مخلوق کے رزقوں کو معین کرتا ہے۔ اور پھر امام سجاد نے تو کیا حسین منظر پیش کیا، فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا، اللہ اپنی مخلوق کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو بات بہت روشن ہے کہ جب رازق وہ مگر جن کے ذریعے پہنچے، یعنی واسطہ رزق، واسطہ فیض۔ عجیب ہے یہ انسان، ماں واسطہ رزق ہے یہ مان لیتا ہے، مگر جس ماں کو اللہ نے جن کے طفیل خلق کیا ہے ان کے بارے میں ذرا حلق سے اترتے میں دیر لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس نے اپنے اوپر جو واجب قرار دیا ہے وہ ہے ہدایت۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، مجھ پر واجب ہے کہ میں ہدایت عطا کروں۔ تو ہادی اللہ ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، مگر جس نے اپنے اوپر ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اس کا وجود تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے لازمہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ہر چیز جو نظر نہ آتی ہو یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ نظر آئے، یہ بہت اچھی آرزو نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا یہ اچھی آرزو نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا مگر آخرت میں نظر آئے گا، یہ کہہ کر اپنے آپ سے ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور مجھے کچھ ان سے کچھ ہمدردی بھی ہے، اور مجھے ہمدردی ان سے یہ ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، کم سے کم یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، ایک اعلان تو کر رہے ہیں نا کہ منتظر وہ بھی ہیں۔ بھئی فرق اتنا ہے کہ وہ ناممکن کے منتظر، ہم ممکن کے منتظر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے کم سے کم 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جسے بھی ہم دیکھ رہے ہوں قابل رویت وجود 3 شرطوں کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط، اس کا جسم ہونا چاہیے تب وہ نظر آئے گا۔ ہوا کا جسم نہیں ہے، درد کا جسم نہیں ہے۔ ہوا اس وقت موجود ہے نہیں، اور ہوا کا وجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم ہیں۔ ہوا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور بہلول دانا نے تو ایک واقعے کے اندر درد کو کہ درد ہے مگر نظر نہیں آ رہا، بڑا حسین واقعہ ہے جو آپ کے پیش نظر ہے۔ تو درد، احساس، حس، ہوا، یہ چیزیں ہیں مگر یہ نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ان کا جسم نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہمیں دیکھنا ہے یا ہمیں نظر آئے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا جسم ہو، اور صرف جسم بھی نہ ہو بلکہ اس جسم پر رنگ بھی چڑھے، یعنی جسم جو جوہر رکھتا ہو، رنگ رکھتا ہو۔ اب یہ جتنے بھی رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جسم پر جوہر چڑھا ہوا ہے۔ تو جسم پر جوہر ہے اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جو جسم رکھتا ہو لازم ہے کہ وہ مکان بھی رکھتا ہو، اور جو مکان رکھے گا لازم ہے کہ اس کی حد بھی ہو۔ آپ کے میرے ایک مکان کی بھی حد ہے کہ برابر میں فلاں رہتے ہیں، اور پیچھے والے گھر میں فلاں رہتے ہیں، اور دائیں طرف فلاں رہتے ہیں، یعنی مکان ہے تو پھر حد بھی ہے۔ اور اگر حد ہے تو اس کو لفظ میں بدل کے کہوں، جس کی حد ہو وہی تو محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ سمد نہیں ہے، اور جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہو سمد۔
بھائی بہت بڑا مجمع ہے مگر صلوات سب مل کر ہدیہ کریں تو اچھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی تو اب سب سے پہلی شرط ہی جس کے ہاں نہ ہو، یعنی اللہ جسم نہیں رکھتا یعنی مکان نہیں رکھتا ہے، محدود نہیں ہے اس لیے کہ وہ صمد ہے. مگر ان بچوں کی خاطر میں دہرا دیتا ہوں، میرے عزیز تشریف فرما ہے، یہ ذرا میں اپنا بھی جو میں نے پڑھا تھا اسے دہرا لوں تو اچھا ہے کہ دوسری شرط قابل رویت وجود کے لیے یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، قابل رویت ہونے کے لیے فاصلہ ہونا ضروری ہے. تھوڑی گردن ہلانا بھائی، بات جاری ہوتا. فاصلہ ہونا ضروری ہے. آپ اپنا ہی کسی کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کتنی لکیریں ہیں، کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ، دور تو ہٹو. وہ دور ہٹائے گا، ایک مناسب فاصلہ ہوگا تب یہ ہاتھ نظر آئے گا. اگر مناسب فاصلہ نہیں ہوگا تو چیز نظر نہیں آئے گی. فاصلے کا ہونا ضروری ہے، اور جو رگے جان سے بھی قریب ہو. بڑی عنایت آپ کی توجہات. مولانا آپ سے تو دعا زیادہ چاہیے. میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ کلاس میں مدرسے میں ساتھ پڑھے ہیں. سید علی کی اور سارے ہماری شخصیات کی، علماء کرام کی، سارے شعراء کی، محترم شخصیات کی، میرے بھائی عمران، ان کی تمام رفقا، ساری ٹیم، جعفر بھائی کی صحت کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات دیجیے. توجہ کر رہے ہیں نا آپ حضرات؟ نحنو اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اس کا تو ہم سے فاصلہ ہی نہیں ہے. ہمارا اس سے ہو سکتا ہے فاصلہ ہو، مگر اس کا ہم سے کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور مسئلہ اس کا ہے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے. یعنی دیکھنے کا مسئلہ اس کا ہے، دیکھنے کی بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے. تو دوسری شرط یہ ہو گئی. تیسری شرط بھی بتا دوں. تیسری شرط یہ ہے کہ نور تو ہو جو دیکھے. بھائی آنکھوں میں نور ہی نہیں ہے، کیا نظر آئے گا؟ یہ باہر کی روشنیاں جل ہی نہیں رہی ہیں تو کیا نظر آئے گا؟ نور بھی ہو جو دکھائے. اور نور دو طرح کے ہیں، ایک داخلی نور، ایک خارجی نور. میری آنکھوں میں نور نہیں ہوگا تو یہ بلب کام نہیں آئیں گے، اور اگر میری آنکھوں میں نور ہوگا اور یہ بلب نہیں ہوں گے تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا. دو نور چاہیے، ایک ذاتی ایک خارجی. ذاتی نور کو عقل کہتے ہیں، خارجی نور کو نبی رسول امام کہتے ہیں. بھائی عقل نہیں ہوگی، علی سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر عقل نہیں ہوگی تو میں یہیں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ان سے گلہ کیسا جو مولا کی معرفت نہیں رکھتے. ان کو تو دعا دینی چاہیے کہ اللہ انہیں عقل عطا فرمائے. تو نور کا ہونا ضروری ہے. اچھا، نور کا بھی تناسب کے ساتھ ہونا ضروری ہے. میری آنکھیں آپ کی آنکھیں خوب چل رہی ہوں، خوب دیکھتی ہوں، مگر جسے دیکھنا ہے، توجہ ہے، جسے دیکھنا ہے اس کا نور ہم پر غالب نہ آئے. ذرا سورج کو دیکھ کر تو دکھائیے، دیکھ کر دکھائیے ذرا سورج کو. سورج پر ایک لمحے کے لیے آنکھیں نہیں ٹکتی، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا نور ہماری آنکھوں پہ غالب آ جاتا ہے. بھائی میں سورج کی بات کر رہا ہوں جسے دیکھنا میری اور آپ کی آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے. اور سورج سیدہ کے پیروں کی دھول ہے. ابھی سیدہ کے اللہ کی بات نہیں ہو رہی. جی ہم معمولی سورج، یعنی یہ سورج یعنی ایک نور کا ایک جلوہ، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ جو نور مطلق ہے، جو نور ہی نور ہے، جس کے نور سے اللہ نے نور اول بنایا تو محمد نام دیا، اس نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام دیا، ایک اور نور بنایا تو زہرا نام دیا، زہرا کے نور سے نور نکالے تو چاند سورج بنا ڈالے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی تھوڑے سے آپ خفا بیٹھے ہیں، کوئی خیریت تو ہے؟
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا چہرے سے بھی پتہ چلے کہ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے. مجھے تو جو ٹائم دیا تھا میں اسی پر آیا ہوا ہوں. بلند تر صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ کر لی آپ حضرات نے. تو اللہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو جب وہ دیکھا نہیں جا سکتا, ہمیں نظر نہیں آتا, نظر اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ نظر نہ آئے. جی میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے نہ اس کو دیکھنا. جی اگر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے نا تو انہوں نے پورے وجود کو آنکھ بنایا ہے تب نظر آیا ہے. وہ انہوں نے اپنے پورے وجود کو آنکھ بنایا ہے تب انہیں اللہ نظر آیا ہے. لہٰذا جب میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں, تو مولا علی نے فرمایا بن دیکھے میں اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا. اور پھر فرمایا اسے ان آنکھوں سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے, پورے وجود کو عین اللہ بناؤ تو اللہ نظر آئے گا. ہاں اللہ نظر آتا ہے مگر پورے وجود سے دیکھنا پڑتا ہے. توجہ کر لیا آپ نے. تو اب اللہ کی ذات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا, تو اب اس نے ایک طریقہ اپنایا. وہی حکیم مطلق ہے, وہی دانا مطلق ہے, وہی طے کرے گا کہ اسے کیا کرنا ہے. لہذا اس نے ایک طریقہ اپنایا. کچھ ایسی ہستیاں خلق کی. بھائی فضائل ایسے نہیں سنتے. کچھ ایسی ہستیاں خلق کی کہ جن میں اس کی نور کا جلوہ بھی ہے اور جن میں ہماری بشریت کے تقاضے بھی ہیں. نہ وہ بشر محض ہیں, وہ نہ نور مطلق. ان میں نورانیت ذات ہے, بشریت جلوہ ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں. ان کی اصالت نور ہے, ان کا عارض بشر ہے. ان کے اوپر عارض بشر ہے, ان کے اوپر عارض بشریت ہے. ان کی ذات نور ہے, ذات ان کی نور ہے, اور اس نور پر جو عارض وجود ہوا ہے وہ ہے بشر. لہذا وہ بشری پیکر میں ڈھلنے سے پہلے بھی ہیں, وہ بشری پیکر سے نکلنے کے بعد بھی رہیں گے. تبھی تو اعلان ہوا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَرَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. معصوم فرماتے ہیں الامام قبل الخلق وبعد الخلق وما الخلق. امام اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو, مخلوق کے بعد ہو اور مخلوق کے ساتھ ہو. اب یہ مخلوق کتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ساتھ رہنے والے امام کو تو مانتی ہے, اور ان سے پہلے جو تھا اسے نہیں مانتی, ان کے بعد جو ہوگا اسے نہیں مانتی. مگر معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ امام کا وجود مخلوق سے پہلے کا, مخلوق کے خلق کے بعد کا, اور خلق کے ساتھ کا. آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں تھوڑا سا فضائل کا زاویہ میں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے اللہ کا کام ہے نا, میں اپنے مضمون پر ہوں, اللہ کا کام ہدایت دینا ہے نا. جب کام اللہ کا ہدایت دینا ہے تو اس نے کیا طریقہ اپنایا ہے. اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا, ایک وجود کو خلق کیا کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت کا کام انجام دے, جسے وہ پھر قرآن مجید میں کبھی یوں کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا,
اور ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. امر اللہ کا ہے جی، امر اللہ کا ہے، مگر اس امر کی ہدایت کرنے والے وہ ہیں جنہیں اس نے امام بنایا ہے. اچھا، کبھی اسی آیت کو ذرا اس نے لفظ بدل کے یوں کہا. یہ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 73. سورہ مبارکہ سجدہ کے اندر اس نے ارشاد فرمایا 34ویں آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. ادھر کیا کہا؟ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یہاں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تو 12 ہیں مگر جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے. روشن ہے نا بات؟ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. جن میں سے وہ امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، شاید کوئی میرے بچوں جوانوں کو کسی کے لیے کوئی نیا پہلو ہو. قرآن کی تو آیت ہر دفعہ پڑھو تو نیا پہلو آتا ہے نا. قرآن تو معجزہ ہے اس لیے کہ جب پڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. کن میں سے اس نے کچھ کو امام بنایا ہے؟ جن میں سے اس نے کچھ کو امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ بات بہت روشن ہے کہ اللہ ہدایت جن کے ذریعے سے دے رہا ہے یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، ہمارے امر سے ہدایت کریں، ہمارے امر کی ہدایت کریں. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. ہمارے امر کو پہنچائیں یا ہمارے امر سے پہنچائیں، یعنی جو کچھ پہنچائیں گے وہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ جو کچھ کہیں گے ہم نے کہا ہوا ہے. ایک یہ مراد ہے، وہ جو بولیں گے ہم نے کہا ہوا ہے، ہمارے کہنے پر کہہ رہے ہیں. تمہیں کیوں بتا دیں؟ تمہیں کیوں پتا چلے؟ تمہیں اگر پتا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، تو پھر تمہارا یہ مقام نہ بن جائے. ان پر اعتبار کرو، ان پر یقین کرو. وہ ہمارے امر سے کہتے ہیں. اچھا، صرف یہ نہیں، یہدون بامرنا ہدایت بولنے سے بھی ہے، ہدایت کرنے سے بھی ہے. جی، یہدون بامرنا یہاں قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. قول کے ذریعے سے پیغام پہنچانا بھی ہدایت ہے، عمل کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا بھی ہدایت ہے، فعل کے ذریعے سے بھی. مگر اس آیت کے اندر تو اللہ نے اور واضح کر دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ وہ نیک کام انجام دیں. یعنی ان کا فعل بھی وحی کے مطابق، ان کا قول بھی وحی کے مطابق. البتہ یاد رہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی. وحی قرآنی نبی مکرم پر تمام ہو گئی، سرکار کے بعد پھر دوبارہ آگے کوئی ایک آیت بھی نہیں آئی ہے. قرآن مکمل ہو گیا ہے سرکار دو جہاں پر. لیکن جو شب قدر میں فرشتے امر لے کر آتے ہیں وہ بھائی کسی پہ تو لاتے ہیں نا. میں ایک نجی ٹی وی چینل پر تھا، ماہ رمضان میں زیادہ اتفاق ہوتا ہے، محرم میں بھی کبھی کبھی. تو ایک مولانا صاحب، یہ والی بحث آ گئی کہ فرشتے شب قدر میں جو آتے ہیں تو کس پہ آتے ہیں؟ تو ایک مولانا صاحب بڑے محترم، وہ کہنے لگے ساری امت پہ آتے ہیں. ہاں، جب نہیں مانتے نا علی کو تو پھر یہ سب کو مان لیتے ہیں. جی، کہنے لگے سب پر آتے ہیں. میں نے کہا مولانا ایک مزاح کروں گا، علمی مزاح ہے، کہ سب پر تو جو فرشتہ آتا ہے نا تو وہ باقی نہیں رہتا بتانے کو کہ فرشتہ کیسا تھا. سب پہ تو ایک ہی فرشتہ آتا ہے اور وہ ایسا آتا ہے کہ پھر ساتھ ہی لے جاتا ہے.
بھائی سب پہ فرشتے کیسے آتے ہیں؟ اچھا آپ پر آتا ہے تو آپ نے آج تک دیکھا؟ بتائیں گے کیسا ہے فرشتہ وہ؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا نا اس کا. جی نہیں، فرشتہ امر لے کر آتا ہے. یہدونا بامرنا کا کام ان کا ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا. فرشتہ امر لے کر آتا ہے. جس پر امر آئے گا اسے اولی الامر ہی تو کہیں گے. صاحبان امر لوگ، صاحبان اختیار لوگ، صاحبان طاقت لوگ، جن کا ارادہ زمین اور آسمان کو بدل ڈالے، جن کا ارادہ جنوب اور شمال کو بدل ڈالے، جو ارادہ کرے تو ہو جائے. مجھے بتائیے قالین کا شعر تھا یا گوشت کا شعر تھا؟ یہاں میرے معصوم نے فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا. تو وہ اترا اور انہی جادوگروں کو کھانے لگا جنہوں نے شرارت کی تھی. اسے کس نے بتایا تھا کہ اس کو کھانا ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ کسے کھانا ہے؟ یہ اسی کو کھا رہا تھا جس کا ارادہ امام نے کیا. یہی تو اولی الامر ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. عجیب عجیب داستان ہے یہ والی جو شیر کے واقعے کی داستان ہے. جی مولا ہاتھ بڑھاتے تھے، رکابی آگے بڑھ جاتی تھی. مولا کھانے کی طرف بلایا، کھانا کھانے کے لیے تھا، دسترخوان پہ بلایا تھا. حضرت دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، وہ ظرف آگے بڑھ جاتا تھا. دوسری مرتبہ یہ ہوا تھا کہ حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا تو شیر قالین پر بنا ہوا تھا. آپ نے آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. اچھا وہ دشمنی امام سے کر رہے تھے یا اللہ سے؟ وہ جادوگر جو جادو سے امام کو تکلیف دے رہے تھے وہ امام سے دشمنی کر رہے تھے نا. اور امام نے کیا کہا کہ اللہ کے دشمن کو پکڑ. تو بھائی جو اولی الامر کا دشمن ہے وہ صاحب امر مالک امری کا تو دشمن ہے. ہاں اور وہ ایک مرتبہ شیر اترے اور ایسا رج کر، میں اب کیا لفظ بول گیا، ایسا خوب جی بھر کے کھایا کہ ایک ایک خون کا قطرہ بھی چاٹ گئے. اور جب انہی کو کھا کر دوبارہ سے امام نے اشارہ کیا تو وہ قالین کے شعر بن گیا. وہی شعر قالین کا شعر بن گیا. تو وہاں پر جو وقت کا حاکم تھا اس نے کہا میرے مہمان تو واپس کریں. اچھا یہ یاد رہے کہ جو مصیبت میں کہتا ہونا یہ میرے ہیں. جب پریشانی ہو نا تو کہیں یہ میرے ہیں، تو پھر یہ اسی کے ہیں. میں زیادہ کہنا نہیں چاہ رہا کچھ باتیں، بس صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگا کہ مہمانوں کو واپس کریں. تو حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے وہ سانپ لوٹا دیے ہوتے تو موسیٰ کاظم کا معجزہ بھی لوٹا دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اولی الامر مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، صاحبان امر کی بات ہو رہی ہے، اولی الامر کی بات ہو رہی ہے، جنہیں اللہ یہ اختیار دے کر یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کی ان کے اوپر ہم نے وحی کی ہے، ان کو ہم نے نیک کاموں کی وحی کی ہے. اور اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ جنہیں وہ امام بناتا ہے، جنہیں وہ ہادی بناتا ہے، انہیں یہ کمالات دے کر وہ پھر اس دنیا میں جلوہ گر بناتا ہے. اب وہ اس کی ذات مانے تھی، اس کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہمیں نظر نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے. اس کی ذات کا تقاضا تھا. تو پھر ایسی ہستیوں کو وہ قرار دے گا کہ وہ ہستیاں ہمارے درمیان ہوں گی مگر وہ ہم جیسی نہیں ہوں گی. جی ہم جیسی نہیں ہوں گی. اب ایک اور مشکل بھی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ بھی ویسے ہی ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہیں، جبکہ بظاہر دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر ویسے ہی ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں ہیں. یعنی وہ جب دیکھتے ہیں تو ملکوت السماوات والارض کو دیکھتے ہیں.
ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور وہ جہاں ارادہ کرتے ہیں انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، تھکے ہوئے تو نہیں نا حضرات، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کر آئے نا، تو واپس جو آئے تو آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی تھیں حضرت موسیٰ کی، توجہ، اتنی تیز بین ہو گئی تھیں کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ سمجھے؟ اللہم صل۔ جی جب توجہ کر لی نا، ایک صفاتی تجلی دیکھ کر آئے تو اتنی تیز بین آنکھیں ہو گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ ایک لمحے میں صفاتی تجلی دیکھنے سے اتنے تیز بین ہو گئے تھے۔ ہم اس مصطفیٰ سرکار کو مانتے ہیں جو معراج پہ ذاتی تجلی دیکھ کر آیا ہے، لہذا ان کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایک جیسی کہاں ہیں؟ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے ایسے سوتے میں دیکھتے تھے۔ جی ایک دن نبی مکرم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، رات تو تم نے فلاں جگہ فلاں چیز رکھی اور فلاں جگہ سے فلاں چیز اٹھائی، تو بی بی نے فرمایا کہ آپ تو سو رہے تھے، تو فرمایا عائشہ اپنے سونے سے ہمارا سونا نہ ملانا۔ ہم جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے ہی سوتے میں بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دن تیسری صف میں بلکہ چھٹی صف میں روایت کہتی ہے صحابہ کرام درمیان میں آپس میں کچھ بات ہوئی اور نماز کے دوران تو نبی نے نماز تمام ہونے کے بعد فرمایا کہ آپ نے ان سے ایسے کہا، آپ نے ان کو یہ جواب دیا، تو کہا یا رسول اللہ ہم تو چھٹی صف میں تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سرکار تو جہاں کا دیکھنا، سرکار تو جہاں کا بولنا، اور نبی کے بارے میں تو میرا پسندیدہ مضمون ہے اور آج رات بھی سرکار کی ہے، تو سرکار کے بارے میں تو جتنا اچھا کوئی بول سکتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اچھا بولے وہ وہی بولے گا جو انہیں جانتا ہو۔ لہذا جب کسی نے کہا نا کہ یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ، یا علی نبی ایسے بیان کریں کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا سرکار کے فضائل پر، اور اس کے آغاز میں فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ عَلَى مُعْجِزَةٍ، اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ عطا کیا، اور پھر منہ سر سے لے کر اور ناخن پا تک میرے مولا علی نے فضائل پڑھے مولا نبی کے۔ خاص ایک حسین خطبہ ہے مولا کا، میں یقیناً اس پہ تو علیحدہ سے کوئی عشرہ اور خمسے کی ضرورت ہے، یعنی طویل دورانیہ چاہیے کہ ایک ایک جملے کے اوپر غور کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں لم یشم، جب ناک کی بات آئی نا، نبی مکرم کے ناک کے اوپر بینی مبارک کے بارے میں بات کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں لم یشم، توجہ ہے، لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو نہیں سونگھتے تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ صرف نبی کو خوشبو آتی تھی۔ کیا سیرت ہے! بہت بڑا پیغام ہے امتیوں کو، تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں دیکھنا بند کر دو، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ برائیاں بڑھ ہی اس لیے رہی ہیں کہ برائیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بڑی سیرت ہے یہ سرکار کی سیرت کے باب میں کہ معاشرے میں برائیاں پھیلتی اس لیے ہیں کہ برائیوں کو دیکھا جاتا ہے، انہیں سوائے خوشبو کے انہیں بدبو نہیں آتی تھی۔ بدبو نہیں آتی تھی یا بدبو نہیں سونگتے تھے؟ نہیں، عربی کا جملہ ہے لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی بدبو نہیں سونگتے تھے، کریہ بدبو، کریہ بو انہیں نہیں آتی تھی، کراہت والی بو انہیں نہیں آتی تھی، صرف انہیں خوشبو آتی تھی۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک نصیحت ضرور کروں گا کہ برائیوں والی آنکھیں بند کر لو اور اچھائیاں دیکھنے والی آنکھیں کھول لو۔ معاشرے میں صرف تمہیں اچھائیاں نظر آنی چاہیے،
جیسے ہی کوئی کہنا فلاں میں یہ برائی کا، نہیں ہمیں نہیں پتا، کوئی کہے فلاں میں یہ برائی کا، ہم نے نہیں دیکھی. جب تک ہم برائیاں دیکھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، جب تک برائیاں دیکھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی. یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہاں تو برائیاں دیکھنے والوں کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے. اور بتاؤ اور کیا دیکھا؟ اور وہ جب بتا رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، اچھا تم نے یہ بھی دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا، اور معلوم ہوا قصے پہ قصے شروع ہو گئے، اور بات چھوٹی سی تھی اتنی بڑی کر دی. خدا کے واسطے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو بہرحال مجلس میں برابر کی تعداد کے ساتھ تشریف فرما ہے، معاشرے میں اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہوں گا، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ مجلسیں شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا بھائی، کہیں کوئی کھڑا کیا عمران بھائی نے کہ شناختی کارڈ چیک کرو؟ جب دروازہ آپ نے سب کے لیے کھولا ہے تو پھر آپ کی گفتگو بھی ایسی ہونی چاہیے جو سب کے لیے ہو. اور کیا اہل بیت کی گفتگو اتنی کم ہے کہ جو سب کے لیے نہ ہو؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزو بات روشن ہے میری، میں تھوڑی سی آگے بڑھوں و بات بڑھاؤں تو سرکار کے فضائل میں میرے مولا علی سرکار کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور فضائل بیان فرماتے ہوئے ایک طویل خطبہ ہے، لیکن میں انتخاب کرنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے کہ کون سی والی بات لوں. میں بس مجلس کو بھی ایک منزل مجھے دینی ہے. سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے نا، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، یہ مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی کا فقرہ ہے، مولا کی زبان سے ادا شدہ فضائل نبی ہیں. جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. اللہم صل. بات آگے بڑھے تھوڑی سی. بس کل سے عمران بھائی ایک آدھ دو چار پنکھے بھی لگوا دیجئے مومنین، ذرا وہ دامن جھل رہے ہیں تو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. نہیں سر اور بلند صلوات پڑھ لیجئے. جی میرا دل کر رہا ہے کہ اس منزل پہ تھوڑی دیر آپ سے چاہوں کہ توجہ آپ دیں. فتح خیبر کے موقع پر جی مال غنیمت میں کچھ جانور بھی آئے. جانوروں میں جو جانور آئے ان میں ایک گدھا بھی تھا. اچھا سرکار دور بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ جن جانوروں کو لایا گیا ہے خیبر کو فتح کر کے، تو ان میں ایک جانور جو ایک گدھا تھا وہ بار بار اپنی رسی چھڑا رہا تھا، یعنی بے چین تھا کہ کسی طرح اس کی رسی کھولو تو یہ کچھ کرے، کہیں جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی رسی چھوڑو. اب جب اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اور اس نے نبی سے کچھ کہا جو نبی نے سمجھا، اور سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. اب ایک مدت سے میری پشت پر یا میرے بڑوں کی پشتوں میں ایک مدت سے کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کچھ دیر کو یا آپ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ سواری کرے. تو سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی، اور پھر فرمایا آج کے بعد یہ مجھ سے منسوب ہے، اور نبی نے اس کا نام یافور رکھا. آپ سرچ کیجئے گا، ابھی کر لیجئے یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، کیا بولتے ہیں آپ جی یافور. نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام ہے یافور. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ سرکار اس پہ سامان رکھ کے فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ. ہاں تو یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اور سرکار فرماتے تھے فلاں کو بلا لاؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں.
بھائی میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ توجہ ہے، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ نبی کی سواریوں پر نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھیں نہ وہ بیمار۔ معمولاً گھوڑوں کی عمریں 25 30 35 40 سال کا تو ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا۔ گھوڑوں کی عمریں بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں، یہ 35 40 سال تو زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 25 سال 20 سال 6 سال میں تو یہ جوان ہوتا ہے جی۔ مگر نبی کے بیٹھنے کی برکت سے کربلا میں بھی جوان ہے جی۔ ذوالجنہ نبی کی سواری 50 سال بعد بھی جوان ہے۔ جب میرے مولا ذوالجنہ سے زمین کی طرف آئے، ہر دشمن چاہتا تھا کہ کسی طرح حسین کو گرا دے۔ عزادارو، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کربلا میں ذاکر امام حسین، مداح امام حسین، روزہ خان امام حسین مصائب پڑھ رہا تھا، اور آیت اللہ شیرازی صاحب فتوی تحریم تمباکو وہ مجلس میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے روتے ہوئے آواز دی کہ آہستہ آہستہ پڑھو، تم اتنے سخت سخت جملے کہہ رہے ہو، ہمیں رونے تو دو۔ وہ جب مصائب پڑھتے پڑھتے ایک جملے پر آیا اور ایک جملہ اس سے زیادہ ہوا تو آیت اللہ شیرازی چیخ مار کے روئے، اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا، شام کے دربار میں آواز لگائی گئی، زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ہم مصائب پڑھتے وقت ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین گھوڑے سے گر گئے۔ اتنا سخت جملہ ہے یہ، امام حسین گھوڑے سے گر گئے؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ زمین کیوں نہیں پھٹی؟ ہاں، جب امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے نا تو آسمان گر رہا تھا۔ 9 ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں زمین پھٹ رہی تھی، آسمان گر رہا تھا، قیامت آ رہی تھی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی نا وہ فوراً کہتا تھا الحمدللہ، شکرن للہ، رضاً برضائہ۔ یہ جملے بولتے تھے جس سے اللہ قیامت کو روک دیتا تھا، اس لیے کہ جس پر مصیبت آئی ہے وہ راضی ہے۔ اجرکم اللہ۔ وہ 9 جگہیں کون کون سی تھیں کہ جہاں یہ منظر بنے؟ ان میں سے ایک منظر وہی ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، فرماتے ہیں ذوالجنہ اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جاتا، اور امام جب زمین کی طرف آنے لگے تو میں نے خود اپنے کانوں سے آیت اللہ مشکینی، اللہ کے ولی مجتہد تھے، صاحب کرامت عالم تھے، میں نے ان سے خود سنا حضرت معصومہ قم کے حرم میں وہ یہ جملے پڑھ رہے تھے کہ جب میرے مولا گرتے تھے نا تو گرتے ہوئے فرماتے تھے لا واللہ، لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ۔ وہ فرمانے لگے کبھی غور کیا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی مختار کے دربار میں یہ تو بتا رہا ہے کہ حسین آخری وقت میں گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے سنو۔ سیدہ آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اجرکم اللہ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری آغوش میں آ جا،
اور امام فرماتے تھے نا نا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دی۔ جب امام نے گھوڑے کی پشت کو چھوڑا اور زمین کی طرف آئے ہیں تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا تو ایک سپاہی کی آواز آئی، یزیدی لشکر کے سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ سخت جملے ہیں جو میں مقتل کے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن مبارک میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، میں اس سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ سب نے کہا بولو کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس کی آواز آئی، حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر کی طرف، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، بس ایک منزل اور لے لیجئے۔ جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے نا تو پسر سعد نے آواز لگائی، خبردار کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ مقتل کربلا کے جملے ہیں۔ پسر سعد نے کہا خبردار کوئی زلجنہ کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس جانور پر، اس گھوڑے پر بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ ماتم تو اسی کا ہے۔ تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ حق ہے ایسے بلند آواز سے رونا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ اجر و کمل اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں میرے مولا امام رضا دعا دیتے ہیں، کہا جاؤ جا کے گھوڑے کو زلجنہ کو پکڑ کر لاؤ۔ دو دو چار چار کر کے سپاہی جا رہے تھے، مگر زلجنہ ہر آنے والے سپاہی کو زخمی کر دیتا تھا۔ 80 سپاہیوں کو زلجنہ نے زخمی کیا۔ پھر پسر سعد کی آواز آئی، پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ سپاہی دور ہٹ گئے ہیں تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ امام حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر عزاداروں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کے سر کو ذبح کیا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ لاشوں کے درمیان جا جا کے لاشوں کو سونگھتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو امام حسین کا لاشا تھا۔ امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے آواز نکل رہی تھی گلے سے جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور دوڑتا ہوا گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ بس آخری جملے، آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں یہ پڑھا، گھوڑا زلجنہ ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں جناب سکینہ تھی، اور پیر مارے تو بی بی باہر آئی، بابا کا خالی گھوڑا دیکھا، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، گھوڑے کے قریب آئیں، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتلات شانہ، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔